قسط نمبر 2۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا لیا اور بولنے لگیں، تم اب جوان ہو گئے ہو، یقیناً مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کے بارے میں جانتے ہو۔ میں ایک جوان عورت ہوں، تمہارے ابو تو 2 سال بعد صرف 1 ماہ کے لیے آتے ہیں، اور اس دوران بھی وہ مجھے کوئی جنسی طور پر مطمئن نہیں کر پاتے کیونکہ وہ جنسی طور پر کمزور ہیں، اس لیے ہم ایک ہی بیٹا پیدا کر سکے۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، اس لیے سمجھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا پڑے۔ امی نے کہا، بیٹا میں کیا کروں، کب تک اپنی ضرورتوں کو دبا کر گھٹ گھٹ کر جیوں؟ امی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنا ابو کا کام تھا۔ اگر وہ اس میں ناکام تھے یا یہاں نہیں رہتے تھے تو اب امی کو اپنے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ سماج اور مذہب کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا، لیکن عورت کی خواہشات بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، کون ہے وہ؟ تم جانتے ہو کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہی موبائل والا فیصل جس کی نکڑ پر دکان ہے۔ میں اس کو جانتا تھا، 1 نمبر کا ٹھرکی تھا، 2 سال سے اسکول چھوڑ کر موبائل کی دکان کھول لی تھی۔ عمر میں مجھ سے کچھ سال بڑا تھا، نالائق تھا، 3 سال میٹرک میں لگا دیے تھے۔ اچھا تو یہ موبائل اس کا ہے؟ میں نے امی کو کہا۔ ہاں اس کا ہے۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا کبھی؟ ہاں، امی دھیرے سے بولیں۔ کون تھا وہ؟ جم میں جو ٹرینرز ہے، اس کے دوست کے ساتھ کرتی رہی۔ وہ باہر چلا گیا، اب تو فیصل کے ساتھ۔ یعنی بہت پرانا چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ ہاں بیٹا، پہلے تمہارے ابو کا ایک دوست تھا جب تم چھوٹے تھے، اب وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ محلے میں کسی اور کے ساتھ بھی کرتی ہیں کیا؟ یا صرف فیصل ہی ہے؟ نہیں، محلے میں کسی کے ساتھ نہیں کرتی سوائے فیصل کے، وہ بھی گندی گلی کی طرف سے آتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب میں سمجھا کہ وہ آواز جو گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی تھی مجھے کیسے سنائی دی۔ اصل میں میرے کمرے کے پیچھے گندی گلی تھی جو کافی تنگ تھی، اور اس میں مکان کی چھتوں اور باہر نکلے چھتوں کی وجہ سے دن میں بھی تقریباً اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا۔ کیا فیصل روز آتا ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ نہیں، جب میں بلاؤں تبھی آتا ہے، میں نے کہا۔ اوکے، زندگی آپ کی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزاریں، لیکن جو بھی کریں احتیاط سے کریں۔ امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور بولی، شکر یہ بیٹا۔ ارے تمہیں تو بخار ہے، چلو کچھ کھا لو اور دوا لے کر آرام کرو۔ انہوں نے مجھے ہلکا کھانا بنا کر دوا دی، جس کو کھا کر میں سو گیا۔ وہ موبائل میں نے امی کو دے دیا تھا۔ شام کو جب میں سو کر اٹھا تو کافی بہتر تھا، بخار اتر چکا تھا، لیکن کمزوری تھی۔ باہر آیا تو امی نظر نہیں آئیں۔ ان کے بیڈ روم میں گیا تو وہ سو رہی تھیں۔ امی نے دن کو نہاتے وقت جو ڈریس پہنا تھا، اس کی بجائے اس وقت وہ ایک کالے رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھیں۔ کمرے میں بالکل ایسی چل رہا تھا۔ امی دروازے کی جانب کمر کر کے لیٹی سو رہی تھیں۔ عام طور پر امی رات کو ایسا ڈریس پہنتی تھیں۔ آج سے پہلے ان کو اس طرح دیکھ کر مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، لیکن آج جو ہوا اس کے بعد میں بھی امی کو کسی اور نظر سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود کو ملامت کی اور سوچا، یہ میری امی ہیں، ان کے بارے میں بھلا میں ایسے کیسا سوچ سکتا ہوں؟ ابھی میں یہ زارہ دیکھنے میں مشغول ہی تھا کہ امی جاگ گئیں۔ انہوں نے کروٹ لے کر ایک بھرپور انگڑائی لی، جس سے نائٹی ان کی رانوں سے اوپر ہوتی ہوئی ان کی جائے مخصوصہ پر آن ٹکی۔ ایک دم ان کی نظر مجھ پر پڑی، جو ان کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں اور میری طرف دیکھ کر بولیں، کیا دیکھ رہے ہو راہیل؟ میں بوکھلا گیا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں امی۔ امی میری گھبراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے بولیں، شرارتی شرم نہیں آتی اپنی سگیمہ کو یوں تاڑتے ہوئے؟ میں شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد امی بھی فریش ہو کر نکلیں۔ انہوں نے وہی نائٹی پہنی ہوئی تھی، ڈریس نہیں پہنا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف رات کو سوتے وقت ہی نائٹی پہنا کرتی تھیں۔ شاید اب یہ جان چکی تھیں کہ مجھے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا اور بولیں، لگتا ہے بخار اتر گیا۔ میں نے کہا، جی کمزوری ہے۔ امی نے کہا کو، میں چائے بناتی ہوں، ساتھ کچھ کھا لو۔ انہوں نے چائے کے ساتھ نگٹس بنا لیے۔ ہم دونوں نے خاموشی سے چائے پی، پھر امی کچن میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے سوچا چلو طبیعت کچھ بہتر ہے تو باہر دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر لوں، لیکن امی نے جانے سے منع کر دیا کہ کمزوری ہو جائے گی، آج کھیل کی چھٹی کرو۔ وہ بھی کچن سے فری ہو کر میرے پاس آ گئیں
اور میرے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے جسم سے اٹھنے والی مہک سے میں دوبارہ پاگل ہونے لگا۔ ٹی وی پر ایک انڈین فلم لگی تھی، خاص مناظر کی تھی۔ میں نے چینل بدلنا چاہا تو امی نے کہا، رہنے دو، مجھے دیکھنی ہے۔ اب فلم میں جب کوئی وہ منظر آتا تو میں امی کی جانب دیکھتا، جو مزے سے اب اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے پر رکھے بیٹھی تھیں۔ یہ قدم انہوں نے مجھ سے پوچھا، راحیل ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جی تمہاری کوئی دوست ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اصل میں لڑکیوں کی ایجوکیشن میں پڑھتا تھا۔ ویسے تو کلاس میں سبھی لڑکیوں سے اسکول کی حد تک ہائے ہیلو تھی۔ میرے کچھ کلاس فیلوز نے لڑکیاں پھنسا رکھی تھیں اور وہ لوگ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، لیکن میں ان سب چکروں سے دور ہی رہتا تھا، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کیوں اتنی ساری لڑکیاں تمہاری کلاس میں پڑھتی ہیں، آج تک کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ میں نے کہا، نہیں امی، بس اسکول کی حد تک ہائے ہیلو ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں نائٹ فال تو ہوتا ہوگا؟ امی شاید آج کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ میں نے شرما کر کہا، جی امی ہوتا ہے، پہلے اس بارے میں نہیں پتہ تھا، پھر دوستوں نے بتا دیا۔ فلمیں دیکھتے ہو؟ اس کا تیسرا سوال، جی دیکھتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، یہ والی نہیں، دوسری والی فلموں کا پوچھ رہی ہوں۔ امی نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ میری چالو امی کیا پوچھ رہی ہے۔ میں نے بھی ساری شرم بلائے طاق رکھی اور بولا بھی، وہ بھی دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب میرا لال جوان ہو گیا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ان کی باتوں اور ان کے جسم سے اٹھنے والی مہک سے میرا حال خراب ہونے لگا۔ میں نے اپنی ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر چھپانا چاہا، کہیں امی کی نظر نہ پڑ جائے، لیکن امی بھی سمجھ گئیں سارا ماجرا۔ انہوں نے کہا، شام کو میرے بیڈ روم میں کیا دیکھ رہے تھے؟ امی نے کہا۔ میرا حلق خشک گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تمہاری غلطی نہیں، اس عمر میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، یہ سب مجھے پتہ ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ امی نے شاید میرا دماغ پڑھ لیا تھا، کوئی گرل فرینڈ بنائے یا اور اس کے ساتھ سب کرو، اور ہاں کبھی بھول کر بھی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ امی نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اوکے امی، منظور ہے، گڈ۔ یہ ہوئی بات۔ میں نے پوچھا امی سے کہ وہ موبائل لے گیا کیا اپنا؟ امی نے کہا، ہاں جب تم سیور ہے تھے دن کو تو وہ آیا تھا موبائل لینے۔ میں نے کہا، صرف موبائل ہی لیا یا کچھ کیا بھی؟ امی ہنس دی۔ بے شرم اپنی ماں سے کیا پوچھ رہا ہے؟ امی سے نہیں، دوست سے، میں نے ترنت جواب دیا۔ یہ سن کر امی نے کہا، ہاں جو کام دن کو تمہارے اچانک آنے سے ہیوارا رہ گیا تھا وہ پورا کیا؟ اچھا اسی لیے آپ نے نائٹی پہنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں دوبارہ نائٹی پہن کر ہی سو گئی تھی۔ امی ایک بات پوچھوں؟ ہاں بولو۔ آپ فیصل کے ساتھ خوش تو ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا۔ امی، وہ بھی تو ایک لڑکا ہے، آپ کی عمر سے چھوٹا، تو آپ نے مجھے کیوں منع کیا؟ وہ اس لیے میرے دوست بڑی عمر کی عورت لڑکوں کو چوز کر ان کی ساری طاقت ختم کر دیتی ہے، میں اسی لیے تو فٹ ہوں۔ اب سمجھے؟ جی امی سمجھ گیا۔ پھر رات کا کھانا کھا کر ہم لوگوں نے کچھ دیر ٹی وی دیکھی اور سو گئے۔ امی نے سوتے وقت مجھے دوبارہ دوا دی۔ اس بار انہوں نے ایک گولی کی بجائے 2 مختلف گولیاں دیں۔ میں نے پوچھا، یہ دوسری گولی کس چیز کی ہے؟ امی نے بتایا، یہ کمزوری دور کرنے کے لیے ہے۔ خیر گولی کھا کر کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ عجیب سی سستی چھائی ہوئی تھی، سر بھاری تھا، میں سمجھ نہ سکا ماجرا کیا ہے۔ خیر اٹھا اور جا کر واش روم میں شاور آن کر کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر طبیعت فریش ہو گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو امی نظر نہیں آئیں۔ میں نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو امی سو رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی نائٹی جو وہ کل سے پہنے ہوئی تھی پیڑ کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے چادر اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے شک ہوا شاید رات کو بھی امی نے، ورنہ اس سے پہلے تو رات کو کبھی نہیں سوئیں تھیں۔ لیکن رات کون تھا، فیصل یا کوئی اور، کس وقت آیا اور کب گیا، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ امی نے مجھے رات بخار کی گولی کے ساتھ یقیناً نیند کی گولی دی ہوگی، جبھی تو میں آج اتنی دیر تک سویا رہا اور اسکول بھی مس ہو گیا، جبکہ مجھ سے پہلے اٹھنے والی امی بھی اس وقت گہری نیند سو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کب یہ لوگ فری ہوئے ہوں گے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور باہر آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد امی اپنے کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئیں۔ ان کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا۔ مزید دیکھیں قسط نمبر 3۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ
اگلی آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔